اور ایک وہ عظیم الشان عظیم المرتبت ہستیوں کا گروہ ہے جو محبت حسین اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں جس انداز میں پروگرام رکھتے ہیں، جس انداز میں ان کی تہذیب، ان کا سلیقہ ہوتا ہے، دور سے دیکھنے والا بھی اگر فیصلہ کرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ جو پہلا گروہ ہے اس میں دور دور تک محبت کے تقاضے نہیں ہیں، اور جو دوسرا گروہ ہے جو بڑے با ادب طریقے کے ساتھ پیار حسین، محبت حسین، عظمت حسین، شان حسین کو سنتا ہے، یہ تہذیب والے ہیں، یہ تمدن والے ہیں، یہ دین محمدی والے ہیں، اور یہی جنت والے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، محرم نے آتے ہی، جب بھی محرم آتا ہے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اس مہینے میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا عذاب آئے گا، کشتی بنائیں، ماننے والوں کو سوار کر لیں۔ نہ ماننے والے تکبر میں، غرور میں آ کر کہتے رہے کہ فلاں پہاڑ کی ٹیلی پر چڑھ جائیں گے، بھلا اللہ کے عذاب سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، ادھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ماننے والوں کو سوار کیا، اور جس دن یہ کشتی کنارے لگی جودی پہاڑ کے، اس دن 10 محرم کا مہینہ تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ایک گروہ کو اللہ نے عزت دی، نجات دی، دوسرا گروہ تباہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ محرم کا مہینہ تھا۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیے۔ نمرود نے آگ جلائی، چکھا جلائی، ساری قوم ایک طرف ہے، سارے لوگ ایک طرف ہیں۔ بندہ خدا جو توحید کے ترانے گاتا رہا وہ ایک طرف ہے۔ یہ ساری قوم چاہتی ہے کہ اس بندے کو آج نیست و نابود کر دیا جائے، آگ کی نظر کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے اور راستے کے کانٹے کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، مشیت اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ بندہ خدا میرا ہو، ترانے میرے پڑھتا ہو، میری باتیں کرتا ہو، توحید کی باتیں کرتا ہو، لوگوں کو میری طرف بلاتا ہو، اور یہ مر جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، ان کے راستے سے ہٹ جائے، ہو نہیں سکتا۔ میں رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ساری کائنات کے یہ لوگ چاہتے تھے ختم ہو گیا، خیال تھا مٹ گیا، ابراہیم مٹ گیا، ترانہ مٹ گیا، مقصد مٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن 40 دن کے بعد بندہ خدا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت باہر نکلتے ہیں۔ 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ایک گروہ کو نجات دے کر، ابراہیم کو نجات دے کر عزت عطا فرمائی ہے۔ نمرود اور نمرود کے ساتھیوں کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے نکالا۔ یہ محرم کا مہینہ، یہاں بھی 2 گروہ ہو گئے۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا ہے۔ کہنے والے کہنے لگے، موسیٰ تو نے مروا دیا، پیچھے جائیں تو فرعون کی فوج مارتی ہے، آگے جائیں تو دریاؤں کی لہریں مارتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم کے ساتھ پانی پہ مارا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنا دیے۔ یہ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ 12 راستے بنے، اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی۔ فرعون اور اس کی قوم کو اور اس کے سپاہیوں کو، اس کی ذریت کو، اس کی فوج کو، اس کی طاقت کو، اس کے عہدے کو اللہ نے پانی کے اندر نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ 10 محرم کا دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو نجات ملی، اور فرعون کے ماننے والوں کو ذلیل کیا۔ یہ 10 محرم کا دن ہمیں دکھاتا ہے ایک گروہ کو اللہ نے عزت دی، دوسرے گروہ کو اللہ نے ذلیل کر کے رکھا۔ چلتے چلتے میرے محترم بھائیو دوستو، پھر ایک سرزمین کربلا آتی ہے، میدان کربلا آتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ ایک طرف ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے والا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سچائی کے راستے پر چلنے والا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو استقامت کا کوہ گراں ہے، ایک گروہ وہ ہے جو ڈٹ گیا ہے، سپر پاور بن گیا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا ہے اور نانا رسول کے دین کو
بچانے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ دیش کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اور سپر سینہ بن کے میدان کربلا میں ڈٹ گیا۔ آج بھی 10 محرم کا دن ہے، سامنے والے آ گئے اور حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، حضرت حسین اور آپ کے ماننے والوں کے سامنے ٹکر لینے کے لیے آ گئے۔ اللہ نے دکھایا کہ لوگوں، جو دین کے لیے قربانیاں دے گا، رب کائنات قیامت تک ان کو عزتوں سے نوازے گا، اور جو دین کے اندر رکھنا پیدا کرے گا، جو دین کے اندر کمی پیدا کرے گا، جو دین میں آڑ بنے گا، جو دین کے راستے میں کانٹے ڈالے گا، اللہ اسے قیامت تک کے لیے ذلیل کر دے گے۔ پھر اللہ نے دکھایا کہ ساری کائنات نے دیکھا، اور قیامت تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت حسین اور آپ کے ماننے والوں نے ہزاروں سے ٹکر لی، اور ایسی ٹکر لی کہ حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد، حسین سے ٹکر لینے میں کل بھی مرد آباد، آج بھی مرد آباد، قیامت تک حسین زندہ باد ہے۔ حسین کو ذلیل کرنے والے کل بھی آج بھی مرد آباد اور قیامت تک کے لیے مرد آباد رہیں گے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سب کچھ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جیسا دین کا جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔